سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب. صدق الله العظيم. بے عمل زندے عمل جائیں گے انشاءاللہ. بے عمل زندے عمل جائیں گے انشاءاللہ اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. وقت ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے. وقت ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے. سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. نبی والے نبی پہ ایک مرتبہ باغ بلند دفاع کا نظرانہ پیش. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث آله ومظهر كماله مرشد وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر العلم وبارك وسلم. شہر نشین پر تشریف فرما عزت مآب جناب محترم قاسم محی الدین صاحب MLA مجلس اتحاد المسلمین حلقہ کاروان و اس نادر مہاراشٹرا مراٹھواڑے کی شعلہ بیان مقرر مرد مجاہد جناب سید معین صاحب، جناب فیروز لالا صاحب، حیدرآباد سے آئے ہوئے میرے دوست جناب محترم احمد عبدالحق خان صاحب، جناب شاہین صاحب اور ہمارے کریم نگر کے چیئرمین صاحب اور ہمارے قادری بھائی اور تمام یہاں پر حاضر مرید سلسلہ اور متقین سلسلہ. اور میں بات آگے بڑھاتا جاؤں. میرے مسلمان بھائی، میرے کلمہ گو بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آج یہاں جمع ہے. میں زیادہ وقت لیے بغیر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں کیونکہ میری کل 2-4 جگہ ملاقاتیں ہوئی، گروپ میٹنگز ہوئی اور تمام پیر بھائیوں سے میں نے بات کر لی. اب یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. ویڈیو کے ذریعے جو میسج جاتا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. میں 2-4 باتیں بتا کر تیزی کے ساتھ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ ختم کروں. میں اس وقت سے سید معین صاحب کو جانتا ہوں. ایک ہوتا ہے کسی سے ملاقات، کسی دارالسلام میں ملاقات ہو گئی، کسی پارٹی کے دفتر میں ملاقات ہو گئی، کوئی شادی میں ملاقات ہو گئی. جیسا آپ کے فیروز لالا صاحب کو زمانے سے ملتا ہوں، آج پہلی مرتبہ ملا ان سے. تو ایسے بے شمار لوگوں سے کبھی اور کہیں ملاقات ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھو سید معین سے شبر پاشا کئی کو کلوز ہے کہ سید معین سے میری پہلی ملاقات اورنگ آباد میں 22ویں خواجہ حضرت علی جولا رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوئی اور ہماری ملاقات حضرت اورنگزیب کے قدموں میں ہوئی. میں نے جب ہی کہا تھا وقت حاضر میں اگر کوئی انصاف پسند مسلم قائد ہندوستان دیکھ رہا ہے تو وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، صدر مجلس ہے. اور ان کا ساتھ دینے والے ایسے جیالے ہیں جو اپنی جان کو چوکم پر ڈال کر اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت پہنچ جاتے ہیں. میں سنی سنائی بات نہیں کہتا، میں وہی کہوں گا جو میں نے سید معین کو کہا اور میں نے دیکھا کہ جب ہندوستان کے اس مراٹھواڑے کے ایک علاقے میں جب فسادات ہوئے، مسلمانوں کے گھروں پر حملہ ہوا تو کوئی نہیں گیا. سید معین مرد مجاہد وقت طرح طرح سے تکلیف ہے. مسلمانوں میں نادر کو یہ نظر نہیں آتا کہ کیا تم نے ان کو اب تک MLA بنایا؟ کیا یہ آمدار ہے؟ کیا یہ ہے اب تک آمدار؟ انشاءاللہ اب بن جائیں گے. یہ آمدار بننے سے پہلے اتنے کارنامے
کہ جب بھی جس جگہ جب ضرورت پڑتی تو صدر مجلس فیصل الدین اویسی صاحب کے بولنے پر، ان کی ہدایت پر سید معین جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کیسز کیا ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک فون آیا، یہ تھوڑے زمانے کی بات ہے کہ کچھ پیر بھائی حضرات ایک کیس میں ملوث پھنس رہے تھے۔ سلسلے کے لوگ کسی دوسرے فرقے والوں سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے پریشان ہو کے فون کیا تو میں نے کہا کیا تم نے سید معین سے ربط کیا؟ تو بولے نہیں کیا، میں نے فون کیا۔ سید معین کو کہا معین صاحب یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو معین صاحب نہ صرف اسپاٹ پر پہنچے، دونوں پیروں میں صلح کرایا اور ہر وقت مجھے اطلاع دے رہے تھے کہ پاشا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور 3 دن کے اندر بغیر کشیدگی کے، بغیر کسی کو معلوم ہوئے کہ کمپرومائز کرا دیا۔ یہ ایک وقت کا واقعہ نہیں، سید معین نے بے شمار لوگوں کے لیے، سلسلے والوں کے لیے، جب میں نے کہا کہ سید معین صاحب فلانا بچہ غریب ہے، فلانا بچہ غریب ہے، اس کے پاس حالات نہیں ہے، سید معین صاحب نے اس کو کمپیوٹر دلا کر اس کا آفس کھلا دیا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کام۔ یہ 10 سال سے آپ کے بیچ میں خدمت کر رہے ہیں، یہ عہدے پہ نہیں ہیں، تب یہ کر رہے ہیں۔ اگر سوچو نادر والوں، یہ سنہرا موقع ہے، ان کو اسمبلی میں تم بھجانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو سوچو سید معین نہ صرف نادر بلکہ نادر کا نام سارے ہندوستان میں روشن کر دے گا۔ اپنے پیر و مرشد والی نماز شہزادہ عمر غوث اعظم سیدی سید شاہ قادر بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان سے سیکھا ہے کہ سرکار نے کہا تھا کہ ہم عقیدہ اہل سنت میں ہم نے 50 سال خدمت کر کے ایک ایسی دیوار اٹھائی کہ کوئی بدعقیدہ ہو، کوئی بد مذہب ہو، ہم اس سے دور رہتے ہیں، مگر یاد رکھو پیر و مرشد نے دارالسلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت متحد ہوں گے جب اغیار ہم پر کلمے کی بنیاد پر حملہ آور ہوں گے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایک ہو جائیں گے، اغیار کا مقابلہ کریں گے۔ سید معین صاحب کے لیے میرے پیر و مرشد نے بے شمار دعائیں دی، اور جانشین حضور پیر و مرشد سیدی سید شاہ علیہ مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی بادشاہ سرکار، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے ارے وہ تو پیر ہیں، یہ تو کامریڈ آیا، مجھے پتا چلا کہ یہ تو حدیث سے ارے تو کامریڈ آ، تو سر پہ تلک لگا گیا، ہمارے پاس آنے والے سدھر کے جاتے۔ میں مریدین کا سلسلہ ہے اس لیے ایک واقعہ سناؤں کہ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ سرکار پیر اپنے حلقے میں درس دے رہے ہیں، علماء کو درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو چور نے سوچا کہ میرے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے پیران کرام میں اور ہر وقت کے پیران کرام میں اللہ نے ان میں روحانیت اور سلطانی ایسی دی تھی کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی سلطان تھے، روحانی اعتبار سے اولیاء کے سلطان۔ تو چور نے کہا گھر میں گھسو چوری کر لو، تو چور گھر میں داخل ہو گیا، چوری کرنے چلا گیا، اور چوری کرنے جب پہنچا تو سامان اٹھا رہا تھا، یہاں غوث اعظم دستگیر کو اطلاع ہو گئی۔ پیران پیر نے مسکرا کے کہا اے عبد القادر کے گھر میں چوری کرنے والے، تو دنیاوی سامان کیا لے جا رہا ہے، ساتھ میں ولایت بھی لے کے چلے جا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو جگہ پہنچنے پر اگر چوری کی نیت سے پہنچو تب بھی ولایت ملتی ہے۔ ارے سوچو ایک مرد مجاہد، ایک مسلمان جو مومنین کا درد رکھتا ہو، ان کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالتا ہو، وہ اگر اہل سلسلہ کے تمہارے پیر کی دعائیں لے، تمہارے پیر زادے کو چاہے، تو تم اپنا ایک ناقص ووٹ ان کو نہیں دے سکتے۔
میں یہ نہیں کہتا، میں مسلط نہیں کرتا کسی پہ کہ تم آؤ تم دو تم دو. تم سوچو 70 سال میں کیا ناندیڑ میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوا؟ بول رہی نہیں کیا کام کری مجلس، کیا کری تو دوسرے پارٹیاں اب تک کیا کرے؟ کیا تم مجلس کو پاور دیے؟ کارپوریٹر بنانے سے بات نہیں بنتی. جب تک ایم ایل اے آمدار نہیں بناؤ گے تو تم کام کیسے دیکھ پاؤ گے؟ تمہیں بانٹا جا رہا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کر میری بات گھروں پہ جا کے غور سے سوچنا، کیا تمہارے مقابلے، ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی فوٹو دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں مسلمانوں کے بعد بھی ہاتھ جوڑا؟ تو سوچو اس کا معاملہ کیا ہوگا. وہ جیتنے والا نہیں ہے، ان کو ہرانے کے لیے کھڑا ہے. تم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو منتشر مت کرو. میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ مولا تیرے بندے یہاں جمع ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ماں پروردگار اپنے حبیب سرور کونین کے سب سے ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. سید معین کو ساؤتھ سے جیتا. آپ حضرات 20 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دے. آپ کی نظر کسی کینڈیڈیٹ سے بڑھ کر صدر مجلس باری صدر صدرالدین اویسی کے چہرے پہ ہو. آپ پروردگار ہم پہ فضل فرما، کرم فرما. ہمارے قائد باری صدر صدرالدین اویسی کی عمر میں برکت عطا فرما. اکبر الدین اویسی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب و کامران بنا. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اس جماعت پہ دعا دیتے ہیں، رب کائنات اس جماعت پر فضل فرما، اس جماعت کے ایم ایل اے پہ فضل فرما، اراکین پہ فضل فرما. اور جو مسلمان اپنے دن رات محنت کر کر مجلس کے لیے کام کر رہے ہیں، مولا ان پر فضل فرما، ان پر کرم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.